بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ جاہلیت میں ہونے والے یا کیے جانے والے نکاح، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث مبارکہ کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے حرام رشتوں کے حوالے سے 3190ویں حدیث کتاب میں اور 18ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن نوفل بن معاویہ قال اسلمت وتحت 5 نسوة فسألت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال فارق واحدہ وأمسك 4 فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي عاقر منذ 60 سنة ففارقتها، رواہ فی شرح السنہ۔ معزز خواتین و حضرات، اس روایت کو جیسے آپ نے سماعت فرمایا کہ امام بغوی نے شرح السنہ میں ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل میں 1884ویں حدیث کے تحت اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور شیخ شعیب المعود زاد المعاد کی تخریج میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استاد جو ہے وہ مجہول ہے، اور پھر اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں حسن کا حکم لگایا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت میری 5 بیویاں تھیں۔ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دریافت کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 1 کو چھوڑ دو اور 4 کو رکھ لو۔ میں نے ان میں سے اپنی سب سے پہلی بیوی کو چھوڑ دیا جو کہ بانجھ تھی، اور وہ 60 سال سے میری رفیقہ حیات تھی، 60 سال سے میرے نکاح میں تھی۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، تو جب روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں تو اس پر کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں یہ کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، اور اس حدیث کے سند کے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اس پر اہل علم نے بڑی طویل بحث فرمائی ہے، لیکن چونکہ اس بحث سے ہمیں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، لہذا میں اس پر مزید کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ البتہ جو چیز ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے، پہلے غیر مسلم تھا، تو اس کے نکاح میں اگر 1 سے 4 سے زیادہ خواتین ہوں تو ان میں سے صرف 4 کو وہ اختیار کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی نیک تمنا اور خصوصی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔